اسرائیل اور حماس کے مذاکرات کے حوالے سے مثبت خبریں سامنے آ رہی ہیں، مگر زمینی حقائق تاحال فلسطینیوں کے لیے بالکل بھی مثبت نہیں ہیں۔ اور 3 اکتوبر کو صدر ٹرمپ کی جانب سے اسرائیلی حملے روکنے کے واضح مطالبے اور اس پر نیتنیاہو کے مثبت جواب کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں اور غزہ کی تباہی کا یہ سلسلہ گزشتہ 2 سالوں سے بلا تعطل جاری ہے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بعد غزہ میں کس قدر تباہی کی ہے، اس حوالے سے الجزیرہ کے لیے مریم علی، عالیہ چغتائی اور محمد عقور کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 سال کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 67,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ غزہ میں ہر 33 میں سے ایک فلسطینی اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہو چکا ہے، جبکہ ہزاروں افراد کی لاشیں اب بھی ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ شہید ہونے والے فلسطینیوں میں کم از کم 20,000 بچے شامل ہیں۔ ان 2 سالوں کے دوران غزہ کی تباہی صرف فلسطینیوں کی موت تک محدود نہیں رہی۔ گزشتہ 2 سالوں میں غزہ میں اسرائیلی حملوں سے 1,69,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، یعنی غزہ میں ہر 14 میں سے ایک فلسطینی زخمی ہو چکا ہے، جن میں سے بہت سارے لوگ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل نے ان 2 سالوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے تقریباً تمام اسپتالوں اور صحت کی سہولیات پر حملے کیے ہیں اور گزشتہ 2 سالوں کے دوران غزہ میں کم از کم 125 طبی مراکز کو نقصان پہنچا ہے، جن میں 34 اسپتال شامل ہیں، جبکہ اسرائیلی حملوں اور مسلسل بمباری کے نتیجے میں کم از کم 1,722 طبی یا امدادی کارکن مارے جا چکے ہیں۔ ان 2 سالوں کے دوران اسرائیل نے غزہ میں بھوک کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا ہے اور غزہ میں کم از کم 459 افراد بھوک کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں 154 بچے شامل ہیں اور بچوں میں غذائی قلت تاریخی سطح تک بڑھ گئی ہے۔ جولائی میں غزہ میں 12,000 سے زائد بچوں کو شدید غذائی قلت کا شکار قرار دیا گیا تھا، جو اس سال کے آغاز کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ ہے، اور اس وقت غزہ میں تقریباً ہر 4 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت میں مبتلا ہے اور ہر 5 میں سے ایک بچہ قبل از وقت یا کم وزن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق امداد حاصل کرنے کی کوشش میں اسرائیلی فوجیوں اور غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے سیکیورٹی کانٹریکٹرز کی فائرنگ سے 2,600 سے زائد افراد شہید اور 19,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی اخبار ہیرٹس کے مطابق ایک اسرائیلی فوجی نے امداد کی تقسیم کے ان متنازع مراکز کو کلنگ فیلڈز یعنی قتل گاہیں قرار دیا تھا۔ ان 2 سالوں میں اسرائیل کی جانب سے کی گئی تباہی کا پیمانہ صرف انسانوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اسرائیل نے غزہ کے بنیادی انفراسٹرکچر اور رہائشی علاقوں کو منظم طریقے سے تباہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں غزہ کے 96% سے زیادہ گھرانے پانی کی شدید قلت کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر غزہ مکمل تباہی کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس سال اگست تک غزہ کی 92% رہائشی عمارتیں اور 88% کمرشل تنصیبات یا تو تباہ ہو چکی ہیں یا پھر شدید نقصان کا شکار ہیں۔ عالمی بینک کی جانب سے فروری میں جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بمباری سے ہونے والا براہ راست مالی نقصان تقریباً 55 ارب ڈالرز ہے، جس میں گھروں، اسکولوں، اسپتالوں اور بنیادی انفراسٹرکچر کی مکمل تباہی شامل ہے۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ کا تعلیمی نظام بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور غزہ کے 92% اسکولوں کو مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 2,300 سے زیادہ تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، جن میں یونیورسٹیوں کی 63 عمارتیں شامل ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اس وقت 10,800 سے زائد فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں، جن میں 450 بچے اور 87 خواتین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ میں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد گزشتہ 2 سالوں کے دوران اسرائیلی فورسز کا نشانہ بنی ہے۔ شیریں ابو عاقلہ آبزرویٹری کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک غزہ میں تقریباً 300 صحافی اور میڈیا ورکر شہید کیے جا چکے ہیں۔ براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 2 سالوں کے دوران اتنے صحافی مارے جا چکے ہیں جو امریکہ کی سول وار، پہلی اور دوسری عالمی جنگ، کوریا اور ویتنام کی جنگوں، یوگوسلاویہ کے تنازعات اور افغانستان کی جنگ میں مرنے والے صحافیوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔